अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहूदियों ने अपना मसीहा दज्जाल के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी है। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहूदी दज्जाल को ही अपना असली मसीहा मानते हैं। उनका मानना है कि क़यामत से पहले हमारा एक मसीहा दज्जाल जो दुनिया में आकर सारी दुनिया पर हम यहूदियों की हुकूमत कायम कर देगा। कुरान के मुताबिक यहूदियों को अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और क़यामत से पहले इस्लाम ही गालिब आकर रहेगा। लेकिन फिर भी यहूदी कौम हक बात को जानते हुए भी उसे कबूल नहीं करती। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है कि यहूदी दीन इस्लाम की हक्कानियत से वाकिफ़ होते हुए भी एक ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत दिलाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों पर कैसा भी जुल्म ढाना पड़े। इसके पीछे का खास मकसद ये है कि यहूदी कौम तमाम नबियों में से सबसे ज़्यादा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और ये दो नबी ऐसे गुजरे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत समुंदर की मछलियों पर थी, आसमान के परिंदों पर थी, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी हुकूमत जिन्नातों पर भी दे दी थी। जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दौड़ दौड़ के काम किया करते थे और उस वक्त सारी दुनिया में सिर्फ एक ही बादशाहत थी और वो थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का दौर ही वो दौर है कि जिसे यहूदी अपना सबसे सुनहरा वक्त समझते हैं और यही चीज़ उन्हें आज भी उभारती है कि वो एक बार फिर से सारी दुनिया पर वैसे ही अपनी हुकूमत कायम करे जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी। जबकि अल्लाह ताला ने यहूदियों से वादा किया था कि अगर तुम मेरी इताअत करते रहोगे और ज़मीन में फ़साद नहीं मचाओगे तो इसी तरह तुम्हारी हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और नबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने क़यामत तक इनके ऊपर ज़िल्लत व रुसवाई डाल दी। यहूदी कौम की एक और ख़ास बात यह है कि ये इस कदर गुनाह करने के बावजूद भी खुद को अल्लाह का महबूब और उसका बेटा समझते हैं। कुरान में इस बात की तस्दीक मौजूद है और यहूदी कौम के आलिम आज भी इस बात को खुलेआम बयान करते हैं। यहूदी कौम आने वाले अपने मसीहा दज्जाल को अपना मजहबी पेशवा नहीं मानते, बल्कि वो इसे सियासत की नज़र से देखते हैं। मतलब यहूदी लोगों का मानना है कि जो हमारा मसीहा दज्जाल आने वाला है वो हमारी शरीयत और मुक़द्दस किताब में कुछ कमी बेशी नहीं करेगा, बल्कि वो तो सियासी एतबार से सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। यहूदी मजहब के बड़े बड़े आलिम कि जिन्हें रब्बी कहा जाता है वो अपनी पूरे कौम को एक धोखे में रखते हैं कि हम यहूदी अल्लाह के बेटे और उसके सबसे महबूब है और क़यामत से पहले मसीहा दज्जाल आकर सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। जबकि दूसरी तरफ यही यहूदी आलिम रब्बानियों ने शैतान से अपना हाथ मिलाकर उसे ही अपना खुदा बना लिया है और इस वक्त यहूदी कौम इसी शैतानी सिस्टम को प्रमोट करके सारी दुनिया को गुमराहियों में झोंक रही है। इसीलिए यहूदियों में जादू को भी बहुत मुकद्दस चीज़ माना जाता है और जादू की शुरुआत ही शैतान को सजदा करने से रोकती है। यहूदी कौम जादू के बलबूते पर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश किया करते हैं। जादू एक शैतानी हथियार है कि जिसे इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आजमाया था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को यहूदियों की इस चालबाजी से पूरी तरह महफूज रखा। इस वक्त पूरी दुनिया में शैतानी एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि इनके आलिमों ने आम यहूदियों को इस बात का यकीन दिला दिया है कि हम यहूदी ही सच्चे दीन पर हैं और अल्लाह हमारे साथ है और आखिर में हमें ही फतेह नसीब होगी। आजकल के हालात को देखते हुए यहूदी आलिमों ने अपनी कौम को ख़ास तौर पर यह हुक्म दिया है कि वो बैतुल मक़दिस के पास मौजूद दीवारे गिरिया को पकड़कर रोते हुए खूब दुआएं करे कि जल्दी से दुनिया में हमारा मसीहा दज्जाल आ जाए ताकि हम ग्रेटर इज़राइल बनाकर सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके।
दोस्तों آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہودیوں کے ناپاک ارادوں میں سب سے بڑا مقصد ان کا اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، کہ جس میں وہ سعودی عرب کے بھی علاقے کو اپنے قبضے میں کر کے کعبہ شریف تک کو حدیث سے مطابق گرا دیں گے، اور دوسری طرف عراق و ایران، یمن و سیریا، ان سبھی ملکوں پر قبضہ جما کر گریٹر اسرائیل کی بنیاد ڈالیں گے۔ اور پھر اس گریٹر اسرائیل میں یہ یہودی اپنی سب سے مقدس جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے مسیحا دجال کو ہیکل سلیمانی کا مقدس تاج پہنائیں گے، اور پھر اس کی نگرانی میں ساری دنیا پر اپنی حکومت جما کر مخالفت کرنے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اسی لیے آپ موجودہ وقت میں فلسطین و اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ میں اسرائیل کے پرائم منسٹر کے بیانات سن سکتے ہیں کہ اس نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ اب مشرقی علاقے پہلے جیسے نہیں بچیں گے، بلکہ اس کے سلسلے میں ہمارا ایک نیا پلان ہے۔ اسرائیل کے اسکولوں کی وائرل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس بات کی خاص تعلیم دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم بیت المقدس کو گرا کر وہاں پر اپنا وہ 2000 سال پرانا ہیکل سلیمانی بنوائے، کہ جو ہمارے لیے کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تبھی ہم ساری دنیا پر اپنا قبضہ جما سکتے ہیں۔ یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا دجال آئے گا تو وہ یہودی قوم کا آخری دور ہوگا، اور وہ پوری دنیا کا بھی آخری دور ہوگا، اور اس کے بعد قیامت بہت نزدیک آ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں جاری کسی بھی جنگ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے پیچھے یہودیوں کا ہی ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ جتنی زیادہ جنگیں ہوگی اتنا ہی دنیا کا نظام خراب ہوتا جائے گا، اور پھر ان خراب حالات میں ہی ہمارا مسیحا دجال نکلے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق دجال اس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا کہ جب ہر طرف لوگ ایک ایک دانے کو ترس رہے ہوں گے، جنگیں اپنے عروج پر ہوگی، اور ظلم و ستم اپنی حدوں کو پار کر چکا ہوگا۔ اسی لیے ہم موجودہ حالات میں دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے اتنا زور دینے پر بھی اسرائیل اپنی اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حماس نے پچھلے کئی دنوں سے اپنی اس بات کو بار بار دہرایا کہ ہم اسرائیل کے ایک ایک قیدی کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو روک دے اور معصوم فلسطینیوں کے خون کا پیاسا نہ بنے۔ لیکن اسرائیل ہے کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور پیچھے سے امریکہ جیسا سپر پاور دیش اسرائیل کو قدم قدم پر سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے، اور امریکہ بار بار یہ بیان بھی جاری کر رہا ہے کہ جو بھی ملک اس جنگ میں پھانسے گا تو اس کے ساتھ اچھا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اس وقت ساری دنیا اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ اب تیسری جنگ عظیم شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں بچا۔ گزرے کل دنیا کے سب سے امیر انسان ایلون مسک نے بھی کہا کہ اب یہ اسرائیل و فلسطین کے بیچ چل رہی جنگ بہت جلد ہی ہمیں تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیلنے والی ہے۔ لیکن اس وقت ہم اسلامی ملکوں کی بے غیرتی دیکھ سکتے ہیں کہ سب خاموش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی صحابہ اکرام کو ان حالات سے باخبر کر دیا تھا، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس وقت تمہارا کیا ہوگا کہ جب دنیا کی غیر مسلم قومیں ایک ہو کر تم پر حملہ کرنے آ جائے گی۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کیسے دھیرے دھیرے سبھی غیر مسلم دیشوں کو اپنے ساتھ جوڑتا جا رہا ہے، تاکہ وہ خود کو ایک مضبوط طاقت بنا کر سبھی اسلامی دیشوں کو اپنے پیروں تلے کچل دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ بات فرمائی تھی تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت بیٹھ جائے گی، اسی لیے تم ان ظالم قوموں کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔
اور دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیسے سچی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ سبھی 57 سے زیادہ مسلم دیش اپنے فائدے کے لیے معصوم فلسطینیوں کو کٹتا مرتا دیکھ رہے ہیں، لیکن سب خاموش ہے۔ یہاں تک کہ 2 دن پہلے سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ سے فون پر بات کی کہ جس میں امریکہ کے وزیر خارجہ نے اس بات پر پورا زور دیا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ پوری نرمی برتے۔ اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب سعودی عرب بھی دھیرے دھیرے اپنے دامن کو معصوم فلسطینیوں کی مدد سے سمیٹتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو سعودی عرب کی یہ ایسی گھٹیا حرکت ہے کہ جس پر آج سبھی مسلمان ناراض ہے، کیونکہ اس بات کو امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ سعودی عرب ہی وہ اکیلا دیش ہے کہ جس کی ایک آواز پر بڑے بڑے اسلامی دیش مسلمانوں کی مدد کو کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ سعودی عرب خود ہی اس وقت اسرائیل کی طرف جھکتا نظر آ رہا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی پیشن گوئی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت تمہاری حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں تھما دی جائے تو سمجھ لینا کہ اب قیامت تم سے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی اسلامی دیشوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک ہو کر مضبوط طاقت بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آج بھی دنیا کے اکثر دیش فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔